ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله مولانا العظيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن مجید میں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اصطفى البنات علی البنین، قرآن مجید میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی کفر ہے، شدید کفر ہے. یہ شرک ہے اور اعلیٰ درجے کا شرک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات، جھوٹی بات کو منسوب کرنا یہ کفر ہے. اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا وہ یہ کہے کوئی آدمی کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٍ، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی. وحی تو نہیں آتی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وحی آتی ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. ایک آدمی غیر نبی نہ ہو کر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کفر ہے. وہی اصل میں ایک کلام خفی، وہ بھی ایک گفتگو ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انبیاء کے قلب پر، قرآن مجید میں ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اللہ تعالیٰ کسی سے ایسا فیس ٹو فیس بات نہیں کرتے. انسان اسے نہیں برداشت کرتا، اللہ کو کیا برداشت کرے گا، فرشتے کو بھی نہیں برداشت کر سکتا. اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ انبیاء میں سے بھی صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کے اصلی شکل میں دیکھا ہے. دوسرے کسی نبی نے نہیں دیکھا جبریل کو ان کی اصلی شکل میں. جب نبی فرشتے کو بھی نہیں دیکھ سکتا
تو اللہ کو دیکھنے کا تو عام انسانوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نبی بھی فیس ٹو فیس جب اصلی شکل میں حضور کے علاوہ کوئی نبی بھی نہیں دیکھا فرشتے کو، تو اللہ کو اس کی اصل حیت کے ساتھ ممکن نہیں. ہاں وحیا الا وحیا، وہی ایک کلام دل میں ڈال دیا. او من وراء حجاب، یہ بات تو کی اللہ نے، یا تو دل میں ڈال دیا، یہ بات کی لیکن پردے کے پیچھے سے. دو شکلیں ہو گئی. او یرسل رسولا، یا فرشتے کو بھیج دیا اور فرشتہ وحی لے کر کے آ گیا انسانی شکل میں. یہ تین شکلیں عموماً ہوتی تھی وحی لانے کی. اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی قیامت تک چلے گی. اب کوئی نبی کسی قسم کا نہیں آئے گا، اور نہ نبی کے آنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو. آئے گا بھی نہیں، اس لیے نہیں آئے گا کہ ضرورت بھی نہیں ہے نبی کے آنے کی. اب دین کامل و مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کامل مکمل دن قیامت تک کے لیے یہی دین کافی ہے. اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. قرآن و حدیث میں جزیات تک بیان کیے گئے، یہ حلال یہ حرام. اگر کہیں بعینی ہی کسی مسئلے کا حکم نہیں ہے تو اصول ہے، اس اصول سے مسائل نکالے ہیں. اس لیے کہ مسائل زیادہ ہیں، آیتیں کم ہیں. مسائل زیادہ ہیں، احادیث کم ہیں، لیکن اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اسی سے وہ نئے مسائل کا حکم بھی نکل آتا ہے. میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی، شراب حرام ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے. اب جہاں جہاں نشہ پایا جائے گا وہ ساری چیزیں حرام ہیں، اگرچہ کہ اس کا نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ، یہ اس کو کہتے ہیں واہ. تو اگر کوئی آدمی یہ نبی نہ ہو کر نبی کا دعویٰ کرے، وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، دو باتیں ہوگی. تیسری بات ہے یہ، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بھی مثل ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے ویسا تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں. لو نشاء لقلنا مثل هذا، مشرکین کا ہم اگر چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا کر لیا. قرآن کریم نے چیلنج کیا، بنا کے لاؤ اگر جگر ہو. آج تک یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا. مخالفت کرنے تیار اور لڑائی کرنے تیار، نقصان پہنچانے تیار، اسلام کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، قرآن مجید میں کو بدنام کرنے تیار، قرآن و حدیث میں کیڑے نکالنے تیار، اعتراضات اور شبہات کے کانٹے دل میں بونے کے لیے تیار، لیکن اس کا جواب دینے کوئی تیار نہیں. یہ سب کچھ چیلنج ہے. مخالفت چھوڑو، اس جیسی ایک آیت بنا کے لو کہ تم اپنے باپ کے بچے ہو. سناٹا طاری ہے 1450 سال سے. کیسا چیلنج ہے؟ یہ ہے اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل. تو جن لوگوں نے یہ کہا ہم بھی ایسا بنا کے لا سکتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں. ممکن نہیں ہے ایسا کلام بنا کر. تین باتیں اس میں تھی، تین ہوگی. ایک اور واقعہ اس میں لکھا ہے، بات عجیب و غریب واقعہ مفسرین نے لکھا، بہت توجہ سے سنیے. جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا تھا میں بھی بہت حیران ہوا، 10 15 12 سال پہلے. وہ یہ ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، حضرت تو امی تھے، کسی کو بلا کر لکھواتے تھے سرکار. تو اس میں عبداللہ ابن ابی سرا ایک صحابی ہیں، ان کو حضور نے بلایا، بھائی کچھ آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں، 18 پارے کی آیتیں تھیں.
وہ جو 18 پارے کی آیتیں تھی سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں تھی، جس میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس کے اسٹیجز کا ذکر تھا، مراحل کا، کن مراحل سے گزر کر انسان مکمل بنتا ہے، اس میں تھا. اس میں یہ تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، ثم جعلناہ نطفہ، پھر اسے ہم نے نطفہ بنایا ماں کے رحم میں، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس نطفے کو یعنی منی کے اس نطفے کو ہم نے خون کا لوتڑا بنا دیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر 40 دن کے بعد اس خون کے لوتڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اسی گوشت کے کچھ حصے کو لے کر ہم نے ہڈیاں بنا دی، فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد روح پھونک دی. روح پھونکنے کے بعد دیکھا کہ جو بے جان ایک منی کا نطفہ خطرہ تھا پانی کا، خوبصورت انسان کی شکل میں پیدا ہو رہا ہے 9 مہینے کے بعد. پانی پر تصویر بناتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ پانی پر اللہ نے انسان کی تصویر کو بنایا ہے. جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے، جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے، قدرت وہ ہے جو اس طرح جتلائے. کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز آدمی بناتا ہے، آپریشن کرتا ہے تو کتنی لائٹنگ ہوتی ہے، 4-5 آدمی لائٹنگ. اللہ کہتے ہیں ہم نے 3 اندھیروں میں بچوں کو بنایا ہے، 3 اندھیرے. اللہ، اسی کو میں کہہ رہا ہوں نا، جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے. یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، ارے بند کر دیا میں. یہ آیتیں حضور بلا کر لکھوا رہے تھے. خیر وہ صحابی لکھتے رہے، جب لکھ کر وہاں تک پہنچے تھے، ہاں ثم انشأناه خلقا آخر، یہاں تک حضور نے لکھوایا. تو آگے ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی بابرکت ذات ہے وہ، کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے. یہ ان کے زبان سے نکل گیا، صحابی کے. ثم انشأناه خلقا آخر تک پہنچے تھے کہ صحابی کے زبان سے یہ جملہ نکل گیا. تو حضور نے فرمایا بھائی یہی جملہ میں بھی بولنے والا تھا، یہ جملہ تو آسمانوں سے میرے سینے پر نازل ہوا ہے. چلو اچھا ہوا تمہاری زبان سے نکل گیا، چلو یہی نازل بھی ہوا ہے، یہی نازل بھی ہوا ہے میرے سینے پر جو تمہارے زبان سے نکلا ہے. اچھا ہوا تمہاری زبان سے بھی وہی نکلا جو میرے اوپر نازل ہوا ہے. لکھو. سمجھ میں آیا واقعہ؟ تو ان کو اس صحابی کو یہ سوچنا چاہیے تھا، بولتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آقا کے سینے پر جو بات نازل ہوئی ہے اللہ نے میری زبان سے جاری کر دی، یعنی سرکار کا فیض میری طرف منتقل ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار کا فیض کدھر منتقل ہوا؟ میری طرف منتقل ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو سرکار کے سینے پر نازل ہوا ہے اللہ نے حضور کے بولنے سے پہلے میری زبان سے وہ جاری فرما دیا. ایسا سوچنا چاہیے تھا نا. انہوں نے یہ سوچا جو چیز ان کے سینے پر نازل ہو سکتی ہو تو میرے سینے پر بھی نازل ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بنا کے لاتے ہیں کہیں سے. تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی مرتد ہو گئے. اللہ ہم سب کی سوچ کا فرق ہے. ایک اور واقعہ سنیے، میں بات تبصرہ کروں گا، پہلے سن لیجئے اس واقعے کو. وہ جو حضرت ماں عائشہ پر تہمت لگائی گئی، جب یہ واقعہ میں پہلی مرتبہ میں سنا بہت حیران ہوا. میں تو زمین کے نیچے سے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. سنبھلنے میں کئی دن لگے. آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا نا، صحابی مرتد ہو گیا. حضرت ماں عائشہ پر تہمت لگائی گئی تھی. قرآن میں 2 رکوع 18ویں پارے کے سورہ نور کے 2 آیتیں، 2 رکوع نازل ہوئے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہے. قرآن نے گواہی دی، آسمانوں سے ان کی پاک دامنی کی گواہی آئی ہے. اللہ اکبر. وہ آیتیں بھی میں سنا دوں.
کیسی پاک دامنی ہوگی کہ اللہ نے گواہی دی آسمانوں سے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر کے پوچھا کہ عمر، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، کیا کریں گے؟ مشورہ کیا یا رائے لی. تو فاروق اعظم کے زبان سے فوراً نکلا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، ارے آپ کی ذات بہت پاک ہے، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یہ تہمت ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا فوراً زبان سے نکلا. 2-4 منٹ کے بعد یہی آیت نازل ہوگی حضور پر. تو عمر کو بلا کر کے حضور نے فرمایا کہ عمر، تمہاری زبان سے جو نکلا تھا قرآن بن کر کے نازل ہو گیا. تو پتہ ہے حضرت عمر نے فرمایا سرکار کا فیصلہ ادھر منتقل ہو گیا. اور سمجھ میں آ رہی دونوں کی سوچ میں فرق. اپنے کمالات کو بڑوں کی طرف منسوب کرنا یہ آدمی کی صلاحیتوں کی ترقی کی ضامن ہے. بہت عجیب واقعہ ہے یہ. تبصرہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن عقیدہ ہے کہ نبی ہی ایک ذات ہے جو معصوم ہے. نبی مرتد نہیں ہو سکتا. اس پر واللہ یعصمک من الناس، عصمت انبیاء کہ اللہ نے جو ہے وہ ذمہ داری لی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایک آدمی نبی کی صحبت میں بیٹھا ہے، کاتب وحی ہے. اس سے ایک اور بات کی طرف میں اشارہ دوں، اگر آپ کی طبیعت پر بار نہ پڑے، قرآن مجید وحی ہے، اس کی کتابت کی خدمت لینا بہت بڑا کام ہے. تو پتہ چلا کہ دین کی بڑے سے بڑا کام اگر اللہ کسی سے لے رہا ہے تو اس کی نیاز مندی میں اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے آدمی کو کہ یہ سرکار کا صدقہ ہے اور یہ سرکار کا فیض ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو مجھ سے کام لے رہا ہے. یہ سمجھنا چاہیے آدمی کو. اس میں اس کی بقا بھی ہے، اس میں اس کی ترقی بھی ہے. اس میں اس کی بقا بھی ہے، اس میں اس کی ترقی بھی ہے. کیا قرآن ترقی کے بعد تنزلی سے بچانے کا انتظام کر رہا ہے؟ آپ نہیں سمجھیں؟ ترقی کے بعد تنزلی سے بچانے کا انتظام ہے، اوپر جانے کے بعد گرنے سے بچانے کا انتظام ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کر لیجیے آپ حضرات، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. اے اللہ ترقی کے بعد تنزلی سے بچا لے. لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتکنا سترک. ایک خاص واقعے کے موقع پر حضرت نے مجھے یہ دعا تعلیم کی تھی، حدیثوں کی دعا ہے. فرمایا اللہ تجھ سے بے خوف ہو جانے سے بچا، تجھ سے نڈر ہو جانے سے بچا. جو کام چل رہا ہے تیرے فضل و کرم کے صدقے میں چل رہا ہے. جس دن ایک لمحے کے لیے تیرے فضل، تیرے کرم اور تیری نصرت کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا، آدمی کی اوقات اس پر کھل جائے گی. آدمی نہیں ٹک سکے گا. یہ بہت نازک راستہ ہے، یہ ادب کا راستہ ہے، یہ نیاز مندی کا راستہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اے اللہ تجھ سے نڈر ہو جانے سے بچا، بے خوف ہو جانے سے بچا، اور تجھ سے غافل ہو جانے سے بچا. آگے فرمایا اے اللہ میری پردہ دری نہ فرما. جب تک کمزوریوں پر جیسے آدمی کپڑے پہنا ہوا ہے تو اندر کے پورے اعضاء چھپے ہوئے ہیں. جس دن یہ لباس اتار لیا جائے گا آدمی ننگا ہو جائے گا. اسی طرح آدمی کے عیبوں اور اس کی کمزوریوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ کی ستاری کا پردہ. جس دن یہ ستاری کا پردہ اتار لیا جائے گا اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت عجیب مضمون آ جایا ہے. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ. ایک کافروں، مشرکوں، ظلم کرنے والوں، ظلم سے مراد یہاں کافر شرک ہے.
تم دیکھو گے، تو دیکھے گا، حضور کرے، تم دیکھو گے فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں تم ظالموں کو دیکھو گے کہ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، ملائکہ اپنے ہاتھ ان کی طرف ہو کر ان کے ہاتھوں کو کھینچ رہے ہوں گے. یعنی موت کے وقت ان کے ساتھ ذلت کا معاملہ ہوگا، توہین کا معاملہ ہوگا، کوئی عزت نہیں. کافر کی، مشرک کی مرتے وقت کوئی عزت نہیں. جو عذاب ہوگا قبر میں، جو عذاب ہوگا جہنم میں، وہ تو بعد میں ہوگا. موت جو روح نکالی جالی کی وہ بڑی ذلت کے ساتھ نکالی جائے گی، بڑی بے عزتی کے ساتھ روح نکالی جائے گی. اسی کا تذکرہ ایک حدیث قرآن ہی میں ایک جگہ اور ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، چہرے کو ماریں گے، فرشتہ مارے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں فرشتے کو؟ حضرت جبریل نے صرف ایک پر سے، اتنی طاقت ہے فرشتے میں، جبریل کے 600 پر ہیں. ایک پر سے پوری کی پوری قوم لوط کو، پوری بستی کو اوپر لے جا کے پلٹ دیا تھا فرشتے نے، ایک پر کے ذریعے. اتنا طاقتور ہوتا ہے فرشتہ. 600 پر ہیں حضرت جبریل کے. قوم لوط کی بستی جو مکے کے اطراف میں ہے، انہوں نے اپنے ایک پر سے اٹھائی تھی، آسمان تک لے گئے، پوری کی پوری بستی کو الٹ دیا تھا. فرشتے ماریں گے، چہرے پر ماریں گے اور ان کے پیٹوں پر ماریں گے. شرک کرتے تھے، کبھی نہیں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی تھی. اخرجوا انفسکم، وہ کہیں گے نکالو، چلو چلو نکالو تمہاری روح کو. ایسا زبان سے بھی توہین، ماریں گے. مارنا تو بڑی توہین کی بات ہے. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. اور کہیں گے آج تم کو عذاب الہون، ذلت کا عذاب دیا جائے گا. تجزون عذاب الہون، ذلیل کیا جائے گا، تمہاری توہین کی جائے گی، تمہاری بے عزتی کی جائے گی. آج کیوں کی جائے گی؟ اس لیے کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تم نے کہا تھا. اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم نے کہا تھا. کہاں ہیں وہ بیٹے، کہاں ہیں بیٹیاں، کہاں ہے ہمارا شریک، کہاں ہے ہمارا ساجی. کنتم عن آیاتہ تستکبرون. دوسرا تمہارا گناہ یہ تھا کہ تم جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پیش کی جاتی تھی تو تم تکبر کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے تھے. تکبر کفر کی بھی بنیاد ہے. یہ اتنا بڑا روگ ہے دل کا کہ ایمان جیسی عظیم الشان دولت تک سے محروم کر دیتا ہے آدمی کو. کیا بات ہے وہ ابو جہل، کیا بات ہے ابو لہب کی، کیا بات ہے ابو طالب کی، کیا بات ہے فرعون کی. کس نے ذلیل کیا، کس نے محروم کیا؟ تکبر نے محروم کیا. شیطان نے ابا واستکبرا، تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا. تکبر آدمی کو ایمان تک سے محروم کر دیتا ہے. اسی لیے جب بھی اللہ کی کوئی آیت، حضور کا کوئی ارشاد مبارک سامنے آیا، آدمی کو سر جھکا دینا چاہیے. اسی میں سعادت مندی ہے، یہی خوش نصیبی ہے، اسی میں کامیابی ہے. سر جھکا دو. آیت ہے اللہ کی، میں مانتا ہوں، حضور کا فرمان ہے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تسلیم ہے، میں سر جھکاتا ہوں. ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں میں نہیں قبول کرتا، ارے اس گھر کا میں ذمہ دار ہوں، یہاں تو میرا چلے گا، میں کماتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، گھر میں چلاتا ہوں، شادیاں میں کرتا ہوں بچوں کی، ان کی ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں. حکم اللہ کا چلے گا، حکم رسول کا چلے گا، علماء کی بات چلے گی. بعض لوگ بول دیتے، بات نہیں بولتے. ایسا نہیں. تکبر بہت بری بلا ہے. کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا اور کسی کو حقیر سمجھنا. یہ دو چیزیں جب کسی جگہ مل جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں تکبر.
آگے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس تنہا تنہا آؤ گے، ریالی کی شکل میں نہیں، کیونکہ دنیا کی حکومتیں تھوڑی ہیں، یہ ووٹوں والا بادشاہ نہیں ہے، ووٹوں اور نوٹوں والا بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے تم کتنے بھی بڑے ہو اپنی جگہ، لیکن جب ہمارے پاس آؤ گے تو اکیلے اکیلے آؤ گے۔ دنیا میں تمہارے ماننے والے 1 لاکھ تھے، 1 کروڑ تھے، تم ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، تم سکندر تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، وہ اپنی جگہ تھے، لیکن جب ہمارے پاس آؤ گے تو اکیلے آؤ گے۔ تمہاری بادشاہ دنیا میں ختم ہوگی، تمہاری دولت ختم، حکومت ختم، تمہارے عہدے ختم، تمہاری دولت ختم، تمہارے خاندان ختم، تمہاری طاقت ختم۔ فرعون بھی گیا، حامان بھی گیا، قارون بھی جائے گا، قوم عاد و ثمود کی قوتیں بھی پوری پامال کر دی جائیں گی، تنہا جو بھی آئے گا اکیلا آئے گا، ایک ایک کا حساب ہوگا۔ ایک بات، دوسری کما خلقناکم اول، آؤ گے کس حالت میں معلوم ہے؟ سر پر ٹوپی بھی نہیں، بدن پر کپڑے نہیں، پیر میں چپل نہیں، اور ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو اسی طرح ہوگے، عراۃً حفاۃً غرلا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سامنے حدیث آئی تو انہوں حیا کی وجہ سے انہوں نے بہت دبے لہجے میں حضور سے پوچھا، سرکار پورے لوگ جمع ہوں گے، پوری انسانیت جمع ہوگی میدان محشر میں، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی، سب ایک ہی جگہ ہوں گے، کیا وہاں ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا، عائشہ کیا بات کرتی ہو، وَالْأَمْرُ أَشَدُّ أَن يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ، معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، کسی کو ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، ہر آدمی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنے معاملے میں مستغرق و غرق ہوگا۔ کما خلقناکم اول مرہ، سر پر ٹوپی نہیں، بدن پر کپڑے نہیں، پیر میں چپل نہیں، اور ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے بخاری کی۔ کتنے باتیں ہوگی؟ 2 باتیں۔ تیسری بات قرآن عجیب کہتا ہے، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا تھا نا، حکومت دی تھی، بعضوں کو دولت دی تھی، اور بعضوں کو عہدے دیے تھے، اور بعضوں کو ہم نے جو ہے وہ خوبصورتی دی تھی، طاقت دی تھی، جو کچھ نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی، کہتے ہیں کہ وہ تم کہاں چھوڑ کر آؤ گے؟ تَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، لے کر جاؤ گے؟ کیا حکومت بادشاہ کی خبر میں ڈالو گے؟ خزانہ کیا خبر میں ڈالو گے؟ خزانہ اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، لایا تھا کیا سکندر؟ دنیا سے لے گیا کیا؟ پھر دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلا۔ سکندر نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 2-4 بادشاہ ہیں، اس میں ایک سکندر کا نام بھی آتا ہے جسے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ ان کے مومن ہونے ایک کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، اس کے علاوہ بھی ایک ذکر ہے، آتا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر ڈال دینا، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چلے کہ کتنا بڑا بادشاہ بھی ہو اس کو خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے نا تو مرتے ہی اس کے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، مرتے ہی مشورے شروع ہو جاتے ہیں، کب نماز جنازہ، کہاں نماز جنازہ، کس قبرستان میں دفن کریں گے، کون نماز جنازہ پڑھائے گا، سب مشورے شروع ہو جاتے ہیں، مرتے ہی اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، جلد سے جلد اس کو اپنی منزل تک پہنچاؤ۔ کہتے ہیں کہ مال و دولت تو گھر میں ہی چھوٹ جاتا ہے، رشتہ دار قبر تک جاتے ہیں، اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے بعد تو اس کا عمل جاتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ يَرْجِعُ اثْنَانِ، بخاری کی روایت ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، صرف عمل اس کے ساتھ جائے گا، باقی کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم قبر میں ڈال بھی دو گے نا خزانہ، وہ عالم برزخ کو نہیں پہنچے گا۔ کیسی بے بسی، بے سر و سامانی، بے کسی، قسم پرسی کا عالم ہے، وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی، نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ،
آگے فرمایا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، ارے کہاں ہیں وہ تمہارے شفعاء جن سے تمہیں سفارش کی امید تھی کہ سفارش کر کے تمہیں چھڑا لیں گے عذاب سے؟ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے کہاں ہیں وہ؟ آج نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کیسا جلال ہے دیکھیے اس میں۔ اور تمہیں کہتے تھے کہ یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ دیوتا پیسوں کا الگ، بچے دینے والا الگ، بارش دینے والا الگ، لڑکے دینے والا الگ، لڑکی دینے والا الگ، یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا، کہاں ہیں؟ تم کہتے تھے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، اللہ نے کوئی چھوٹی خدائی دے رکھی ہے، کہاں ہیں؟ لاؤ۔ لقد تقطع بینکم، سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور وہ جو تم سے دنیا میں وعدے کرتے تھے نا وہ سب غائب ہو گئے، گم ہو گئے، کوئی نہیں بچا یہاں۔ ایک ہی اللہ کے لیے جو غالب ہے، اسی کے لیے خدائی ہے۔ ان آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی تکبر نہ کرے، قبول کرے، اور اپنے اس کو جو ہے کمالات کو بڑوں کی طرف منسوب کرے، اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب نہ کرے۔ اکیلا جانا ہے، اسی لیے اللہ کے احکامات کی بالادستی کو قبول کرے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اعمال نامہ خراب ہو۔ شرک نہ کرے، شرک دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے، اس سے توبہ کرے، اور آج ہی کرے، ابھی کرے توبہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایک دوسرا مضمون ہے، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ عورتیں موجود ہیں تو یہ مہینہ جو ہے، یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، 26 جمادی الاخری کا ہے۔ اس کے بعد مہینہ شروع ہوگا رجب کا۔ عورتوں کے سامنے معلوم نہیں یہ مضمون اس سے پہلے آیا ہے، کسی نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، مجھے معلوم، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا، سب سے پاکیزہ طریقہ زندگی گزارنے کا یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ آدمی کو یقین رکھنا چاہیے۔ جب تہذیب بدل جاتی ہے نا، بولو، پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج بھی میں حضرت ان سے کہہ رہا تھا کہ تہذیب کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اسے بہت تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تشبہ جسے کہا جاتا ہے، یہودیوں سے مشابہت، عیسائیوں کی مشابہت، اور اسی طرح ہندوؤں کی مشابہت، کافروں کی مشابہت، منافقوں کی مشابہت، اللہ کے دشمنوں کی مشابہت، یہ عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، چہروں میں، کٹنگ کرنے میں، سر کے بالوں میں، لباس میں۔ کوئی آدمی رنگ ڈالا ہے ہاتھ میں، کوئی گلے میں چین پہنا ہوا ہے، طرح طرح کی خرافات میں لوگ مبتلا ہیں، یہاں سے وہاں تک۔ برتھ ڈے، سالگرہ، ابھی یہ نیو ایئر آئی، ہیپی نیو ایئر 31 کو۔ آخر ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ آج میں نے قرآن مجید کے آیت کی تفسیر کی ہے جمعہ میں، اور اچانک میرا ذہن اس آیت کی طرف منتقل ہوا۔ اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آدمی کے ہدایت پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسے اسلام پسند آئے۔
اسلام کا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جسے پسند آئے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسلام پر اسے شرع صدر عطا فرمایا ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ جسے اسلام کا، قرآن و حدیث کا طریقہ پسند نہیں ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ گمراہی کی طرف چلا گیا ہے یا جا رہا ہے، اسے جلد سے جلد توبہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اب زمین ہے، بولو کیا ہے؟ زمین ہے، اب اسے جانا ہے آسمان کی طرف، جا کے بتاؤ، سیڑھی بھی نہیں، اسٹیئر کیس بھی نہیں، کچھ نہیں، فلائٹ بھی نہیں، ایروپلین بھی نہیں، ہیلی کاپٹر بھی نہیں، راکٹ بھی نہیں، اب تم جا کے بتاؤ آسمان کی طرف۔ بغیر سہارے کے زمین سے آسمان کی طرف جانا جتنا مشکل ہے، آدمی کو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول کرنا جب اتنا مشکل ہو جائے گا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اتنا سمجھ گیا؟ آگے سنیے، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین، بولے سب سے بدترین چیز جو ہے وہ بدعات ہیں، محدثات، نئی جو چیزیں ایجاد اپنی طرف سے۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا راستہ ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ آگے فرمایا وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور ابھی میں ہمارے فضائل اعمال میں تعلیم ہوتی ہے نا مسجدوں میں، تو فضائل ذکر میں ہے، ذرا اٹھا کر اسے تفصیل سے آپ حضرات دیکھ لیجئے۔ حضرت شیخ نے ایک حدیث نقل کی ہے، بہت عجیب و غریب حدیث ہے۔ وہ حضرت کہتے ہیں کہ شیطان پہلے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فضائل ذکر میں بہت مشہور حدیث ہے۔ جب آدمی اس سے بچ جاتا ہے تو پھر شیطان اسے بدعات میں لگا دیتا ہے، اس لیے کہ بدعات اس کی شکل دین کی ہوتی ہے۔ جب آدمی اسے دین سمجھے گا تو توبہ کیوں کرے گا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ شیطان کا بڑا طاقتور حملہ ہے، وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہے، حالانکہ شیطان اسے گمراہ کر چکا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن میں نہیں ہے، آدمی ہر چیز سیکھ کر کرتا ہے۔ کپڑے ٹیلر آدمی سیکھ کر سیتا ہے، چپل سینے والا ہے نا، اسے بھی چپل سینا سیکھنا پڑتا ہے یا نہیں؟ سیکھنا پڑتا ہے۔ بریانی بنانا تو سیکھنا پڑتا ہے، گول روٹی بنانا تو سیکھنا پڑتا ہے، نہیں تو سری لنکا کا نقشہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ روٹی نہیں بنے گی، سری لنکا کا نقشہ بنے گا۔ گول روٹی بنانا تو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اسی طرح دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ معلوم کرو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، یہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے یا تابعین کی زندگی میں ہے یا تبع تابعین کی زندگیوں میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے، مثال ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ معلوم کرو، یہ دین جڑا ہوا ہے تابعین سے، تبع تابعین سے، یہ صحابہ سے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے، کوئی نئی چیز نہیں چلے گی۔ اس کی سند ہے، اس کا تسلسل ہے، اس کا توارث ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت کی ایک سزا یہ ملتی ہے
یہ بدعت کی کہ جب آدمی کسی بدعت کو ایجاد کر لیتا ہے نا تو سنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ اس کی نحوست ہے، یہ مشکات کی روایت ہے۔ اور ایک اس سے بھی عجیب و غریب حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ جب ایک طویل عرصے تک بدعات پر عمل ہوتا رہتا ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے 40-50 سال کے بعد، وہ کہتا ہے صاحب یہ تو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اسے کہاں لیے بیٹھے ہو؟ تو وہ ختم کر دیتا ہے بدعت کو، اس کی جگہ سنت کو جاری کر دیتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ارے سنت کو ختم کر دیا جو 40 سال سے جاری تھی، بدعت تو جاری کر دیا۔ جب بدعات پر طویل عرصے تک عمل ہوتا ہے تو بدعات کو لوگ سنت سمجھ لیتے ہیں، سنت کو بدعت سمجھ لیتے ہیں۔ اسی لیے روکنے ٹوکنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، روکنے ٹوکنے کا سلسلہ۔ امام مالک نے یہاں تک فرمایا یہ دین مکمل ہے، اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو آدمی بدعات کو ایجاد کرتا ہے وہ پردے کے پیچھے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ امام مالک کا مقولہ ہے۔ وہ گویا یوں کہہ رہا ہے کہ دین میں ابھی بہت ساری چیزوں کی گنجائش تھی، دین نامکمل ہونے کا وہ پس پردہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ امام مالک کا مقولہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ 11ویں ہے اور پھر یہ رجب میں پور کی فاتحہ ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے، امام جعفر صادق پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق تو شوال میں پیدا ہوئے، یا نہیں تو امام جعفر صادق جو ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ وہ جس تاریخ کو یہ پور کی فاتحہ منائی جاتی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات کا دن ہے۔ شیعہ نے خفیہ طور پر یہ بات چلائی کہ جعفر صادق اس دن پیدا ہوئے، پیدا ہی نہیں ہوئے اس دن، اس لیے کہ ان کو صحابہ سے دشمنی ہے۔ شیعہ کو صحابہ سے، نبوت کے سب سے پہلے منکر شیعہ ہیں، نبوت کے ختم نبوت کا سب سے پہلے انکار کرنے والا جو فرقہ ہے دنیا میں وہ شیعہ ہے، یاد رکھو میری اس بات کو۔ آیت آئی تھی آج کہ وحی نازل ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ وحی نازل ہوتی ہے میرے اوپر، حالانکہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اس میں شیعہ بھی ہیں، ان کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے ائمہ ہیں 12، کہتے ہیں ان پر وحی آتی ہے، یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ مہدوی ہے، وہ بھی محمد جونپور گجرات میں ہے، ایک شخص پیدا ہوا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے مدینے میں اور بیت المقدس کو ہجرت کریں گے، ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ آسمانوں سے آئیں گے۔ ابھی جو ملک شام فتح ہوا ہے وہاں ایک مسجد ہے، دمشق کی جامعہ مسجد دکھائی جا رہی ہے آج کل، اس کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے اور حضرت عیسیٰ جائیں گے، دونوں مل کر، یہ اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا نام ہے لد، اس مقام لد پر حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے باقاعدہ، 160 پر 60 بولو، 167 علامتیں۔ علامہ ابن حجر مکی کی میرے پاس کتاب ہے القول المختصر فی امام المہدی المنتظر، میں نے رمضان میں ایک سال پہلے تراویح کے بعد سارے لوگوں کو جوڑ کر امام مہدی کی علامتوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی انشاءاللہ ایک مجلس ضرورت پڑ رہی ہے۔ شکیل بن حنیف جو ملعون ہے اس نے جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا دعویٰ کیا، پھر انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے، بھی موقع نہیں ہے، بہت دور نکل گئی۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہیں، وہ صحابہ کے، انہوں نے ان کے وفات کے دن خوشی منانے کے لیے پوریاں منائی، مٹھائی تقسیم کی، اور لوگ یہ سمجھ کر کے جعفر صادق کے پیدائش کے دن اسے چل پڑے۔ یہ ایصال ثواب رہا مسئلہ 11ویں کا، ایصال ثواب برحق ہے، اہل حدیث اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت کی 200 صفحے کی کتاب ہے صرف ایصال ثواب پر۔ جب زبانیں دراز ہوئی تو حضرت نے قلم اٹھایا، اللہ جزائے خیر دے پوری امت کے ساتھ، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اٹھتا ہے تو حرکت آ جاتا ہے، قلم حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عجیب بات ہے، میں غالباً فون کیا یا حضرت ہی نے مجھے سنایا کہ ہاں لوگ عید کی
جو ہے ایک مرتبہ عید کے مسافے کے تعلق سے اختلاف ہوا بنگلور میں چند سال پہلے. تو لوگ جو ہے عید کے کپڑے خرید رہے تھے اور میں رات میں چاند رات کو بیٹھ کر کے میں کتاب لکھ رہا تھا. صبح ہونے سے پہلے میں نے کتاب لکھی. علماء کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. تو یہ اس 11ویں ہے. بعض لوگوں کو اس کی حقیقت بھی نہیں معلوم ہے. اپنے طرف سے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی کوئی شکل پیدا کرنا اور اس میں خاص مہینوں خاص دنوں کو اپنی طرف سے متعین کرنا, کھانا کھلانے کو ہی ضروری سمجھنا یہ. اب پھر دوسری بات ایک اور تنبیہ کر دوں, ایصال ثواب کا کھانا کون کھا سکتا ہے ذرا بڑے علماء سے معلوم کر لیجئے. میں تو چھوٹا طالب علم ہوں, آپ بڑے علماء سے معلوم کر لے کہ ایصال ثواب کا کھانا مالدار کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا, ذرا وہ بھی معلوم کر لے. پھر یہ پور کی فاتحہ کی تو کوئی اصل, یہ لکڑ ہارے کی کہانی ہے. اللہ کے بندو, قرآن درمیان میں ہے, بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء زندہ ہیں. چھوٹی 10 روپے کا 1500 روپے کا موبائل خریدنے کے لیے 10 دکانوں کو جاتے ہو. دین اتنا آسان ہے کہ جو بھی بول دے اس کے بعد تو قبول کر لو. اور پھر اسی طرح بعض لوگ جو ہے 27 رجب کو معراج کا واقعے کا انکار کفر ہے, اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اس میں بھی شدید اختلاف ہے. اختلاف یہ بتاتا ہے کہ اس رات کو جاگنے کا اہتمام نہیں کیا گیا, ورنہ کہ شب قدر میں کبھی اختلاف ہوا؟ عید کی شوال 1 تاریخ کو عید ہوتی ہے, اختلاف ہوا کبھی؟ 10 ذی الحجہ کو بقرعید ہوتی ہے, اختلاف ہوا کبھی؟ 15 شعبان کو شب برات ہوتی ہے, اختلاف ہوا کبھی؟ شب معراج میں شدید اختلاف ہے, 5 اقوال ہیں. ہمارے ساتھی ہیں مولانا جاوید صاحب, ان کی کتاب ہے احکام رجم کے تعلق سے, انہوں نے اس میں بہت تفصیل سے کلام کیا. آپ دیکھ لیجیے, اردو میں منگا کر پڑھیے اور پڑھنے کا مزاج بھی بنائیے, اچھا رہے گا. ہاں, تو معراج کے واقعے کا انکار کفر ہے. حضرت کو معراج ہوئی, مکے سے گئے حضور بیت المقدس, وہاں انبیاء کی امامت فرمائی, براق سے گئے آسمانوں پر, جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, سر کی آنکھوں سے دیکھا, خواب میں نہیں, سر کی آنکھوں سے دیکھا. کئی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی اور جمہور کے نقطہ نظر کے مطابق انہی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس واقعے کا انکار تو کفر ہے. لیکن معراج کی رات کو جاگنے کا اہتمام یہ نہیں ہے صحابہ سے اور کسی سے مروی نہیں. اور نہ روزے کے بارے میں کوئی بات آئی ہے, روزے کے بارے میں بھی نہیں. ہر چیز کو اس کی حد پر رکھنا چاہیے, اس کو اس کے درجے سے بڑھانا غلط ہے. ہاں, رجب کی پہلی تاریخ کو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کا تعلق اشہر حرام سے ہے, اس کا ایک تقدس ہے, اس کی ایک بزرگی ہے, اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک دوسری چیزیں ہیں. اس لیے بات 3-4 باتیں ہو گئی. ایک تو 11ویں کی بات آ گئی, ایک بدعت کی بات آ گئی. اچھا, 2 حدیثیں سنا کر بات ختم ہو. جب بات آ ہی گئی تو بیان کروں, آپ کو موقع ہے. 2 حدیثیں سن لیجئے, پھر شاید یہ موضوع میں نہیں چھڑوں گا. اب مصروف لوگ ہیں اس لیے پوچھنا پڑتا ہے, پوچھ کر بیان کرنا, ڈرنا ہی پڑتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا صوم ولا زکاۃ ولا حج ولا صدقۃ ولا فرضا ولا عدلا ولا جہادا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین. یہ پوری حدیث ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدعتی کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ زکوٰۃ, نہ جہاد, نہ صدقہ, نہ فرض, نہ نفلی عبادت, کچھ نہیں. وہ اتنی دور نکل جاتا ہے کہ جس طرح آٹے سے بال آسانی سے نکل جاتا ہے, یہ آدمی قریب ہے کہ اسلام سے اتنا آسانی سے نکل جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لوگ بدعات سے توبہ کیے بغیر اپنے اعمال قبول کروانا چاہتے ہیں. بہت غور سے سن لو میری بات کو. بدعات سے عورتیں غور سے سنو. میں نے اس سے پہلے نقل کیا تھا, علی میاں صاحب نے فرمایا تھا
کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہندو مذہب ختم نہیں ہوا۔ اس لیے ختم نہیں ہوا کہ عورتوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ہندو مذہب کی ایک رسم اور ایک رواج اور ہندو مذہب کی ایک روایت کو بھی کسی قیمت پر ختم ہونے نہیں دینا ہے۔ تم یہ کام کر سکتی ہو، تمہارے اندر صلاحیت ہے، بدعات کو ختم کر سکتی ہو، سنتوں کو زندہ کر سکتے ہو۔ دوسری حدیث، لوگ بدعات سے توبہ کیے بغیر اپنے اعمال قبول کروانا چاہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے اعمال۔ دوسرا، قیامت کے دن حوض کوثر پر بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آب کوثر پلائیں گے۔ آپ نے سنا ہے، مشہور ہے۔ تو حضور کے امتی آ رہے ہوں گے، اس لیے کہ حضور کے امتیوں کی خاص پہچان ہوگی، وضو کی وجہ سے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، دوسری امتوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ تو حضور دیکھ کر کہیں گے، یہ جو حضور کی امت کی حضور کے قریب جانے کی کوشش کریں گے، تو بیچ میں فرشتے آ کر روک دیں گے، کہیں گے، دھکے دیں گے، فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ۔ تو حضور کہیں گے، ارے انہم منی، ارے وہ تو میری امت ہی ہیں۔ تب فرشتے کریں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور آپ کو معلوم نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تب حضور کہیں گے فسحقا لمن غیر بعدی، لعنت ہو، پھٹکار ہو اس پر جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ حضور کی زبان سے لعنت یہ معمولی بات نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ بدعت اتنی سخت چیز ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے من وقر صاحب بدعہ فقد آن علی ہدم الاسلام، جو آدمی بدعتی کی عظمت کرتا ہے وہ اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے، اسی لیے عورتوں سے میری گزارش ہے خاص طور سے، اس لیے کہ جتنی اگر عورتیں یہ طے کر لیں کہ ہمیں سنتوں کا علم حاصل کرنا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، شادی کے موقع کی رسم و رواج اس کو ختم کرنا ہے، اور جو بدعات جاری ہیں اسے ہم ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ ختم ہو سکتی ہیں، سنتیں زندہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے یہ، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو دین کی شکل میں آتا ہے۔ کس کی شکل میں آتا ہے؟ دین کی شکل میں آتا ہے، اس لیے بھی یہ زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔